سخت گناہگار ہوگا، اللہ کی پکڑ میں ہوگا. اور رمضان کے روزے اللہ نے فرض کروا دیے ہیں، کسی صورت کے روزے معاف نہیں ہیں. اور جو بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے یا سفر پہ ہے تو حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے بلکہ رمضان گزرنے کے بعد جب بیمار ہے، صحت ہو گئی ہے، اب روزے رکھ لے. جتنے روزے چھوٹے اتنے سارے روزے رکھ لے. اور جو سفر پہ ہے، حالت سفر میں ہے، سفر پہ روزے چھوٹ گئے ان کے، سفر پہ نہیں کر سکے، تو جب سفر ختم ہوگا تو رمضان کے بعد پھر وہ رمضان کے روزے قضا کر لیں گے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. اس سے ہٹ کر بلا وجہ یا سستی کاہلی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو فرمایا کہ ایک رمضان کا روزہ اگر کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد زندگی بھر روزے رکھتا ہے تب بھی ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان کا روزہ ہے. اور فرمایا کہ اسلام نے 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں وہ جلے گا جو رمضان کا ایک روزہ بلا شرعی مجبوری کے چھوڑ دے گا، روزہ نہیں رکھے گا، 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلے گا. پیارے بھائیوں، روزہ رکھ کے جو لوگ توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، روزہ تو رکھا، سحری کر لی، دن میں روزہ رکھ لیا لیکن پھر اس کو توڑ دیا، مثلا کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا پھر مجامعہ کر لیا، یعنی اپنی اہلیہ سے قربت کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جان بوجھ کے روزہ توڑے گا. فرمایا گیا کہ جو جان بوجھ کے روزہ توڑے تو وہ ایک غلام آزاد کرے یا پھر وہ 60 روزے رکھے پے در پہ سے مراد کہ 60 دنوں تک مسلسل روزے رکھے، ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹ پہ نہ پائے. اگر ان 60 روزے رکھے تھے پھر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر وہ پورے روزے گئے. اب اثر نو پھر سے 60 روزے رکھنا ہوگا. اور جو روزے نہیں رکھ سکتا فرمایا وہ 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ اس کا فدیہ دے. تو یہ حکم دیا گیا تو روزے توڑتے ہیں. پھر ایک روزہ جو توڑا اس کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، تو 60 روزے اس کے کفارے کے، ایک روزہ جو چھوڑا اس کو رکھنا، ٹوٹل 61 روزے رکھنا ہوگا. اور اگر فدیہ دے دیا تو پھر ایک ہی روزہ رکھ لے. پیسے دے دیا 60 مساکین کے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے، یعنی 100 روپیہ، ایک روزے کے 100 روپے، وہ 60 روزوں کے 6000 روپے اگر وہ فدیہ دے دے گا آج کی تاریخ کے حساب سے تو پھر وہ روزوں کا جو ہے کفارہ دے دیا. اب ایک روزہ قضا کر لے رمضان کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو پیارے بھائیوں، جو روزہ توڑ دیا اس کا ثواب تو ملے گا نہیں، ثواب تو گیا، زندگی بھر روزہ رکھے تبھی وہ ثواب ملنے والا نہیں. لیکن جو عذاب ہونے والا تھا، گناہ پر جو پکڑ تھی، جہنم کی جو سزا تھی، وہ سزا معاف ہوتی ہے، ثواب کو نہیں ملے گا. ثواب جو ہاتھ سے نکل گیا وہ تو نکل گیا. پیارے بھائیوں، کئی مسلمان بھائی جو روزے میں غلطیاں کرتے ہیں اور روزے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں اگر کوئی غرغرہ کرے، وضو کر رہا ہے، غرغرہ کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک پہ پانی چڑھایا، اتنے زور سے کھینچا کہ ناک سے پھر وہ پانی حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی ہے، اگربتی کا دھواں ہے، اگربتی کا دھواں جان بوجھ کر دھواں سونگھا، ایسے سونگھا دھوئیں کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب باہر فضا میں جا رہے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، پولوشن ہے، یا پھر کہیں اگربتی جل رہی ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگربتی اگر جل رہی ہے، آپ نے جان بوجھ کے اس کا دھواں منہ میں کھینچا، ناک میں کھینچا کہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اگربتی کی، ذرا اس کو سونگھوں وہی، تو اگر وہ خوشبو سونگے گا، دھواں اگر ناک میں چلا گیا اور تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہوا میں ایسی پولوشن ہے، گاڑیاں چل رہی، ٹریفک ہے، یا پھر اگربتی کہیں لگی ہوئی ہے تو اگربتی کی خوشبو آ رہی ہے تھوڑی بہت، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیارے بھائیوں، آنکھ میں ڈراپ ڈالے، آنکھوں میں درد ہے، ڈراپ ڈالے تو وہ آنکھوں کے جو ذریعے حلق کے نیچے اترتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا کہ جن کے کان کے پردے پھٹے ہوئے ہیں، بعض لوگ جو ہے برڈس کرتے ہیں کانوں میں، کھاتے ان کو برڈس کرنے کی عادت ہوتی ہے، برڈس کرتے ہیں یا اور بھی کسی چیز سے جو کانوں کو صاف کرتے ہیں. بعض لوگ نازک جگہ پر پردہ پھٹ جاتا ہے. اگر کان کا پردہ پھٹ گیا اور آپ نے غسل کیا اور وہ غسل کی وجہ سے وہ پانی جو ہے کان کے پردے پھٹنے سے پانی اندر چلا گیا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
تو جو جن کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے حالت روزہ میں ان کو غسل نہیں کرنا چاہیے، اور جن کے کان کے پردے اچھے ہیں، جنہوں نے کان کے پردوں کو اچھا رکھ لیا، سلامت رکھ لیا، تو وہ غسل کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کے کان کے پردے پھٹے ہوئے، ادھر کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، تو غسل کرے گا، پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اگر آدمی بھول کر کھانا کھا لیا، بھول کر پانی پی لیا، چائے پی لی، عادت ہے چائے بھی پیتا ہے، چائے بھی پی لیا، اب اس کو یاد آیا ارے میں تو روزے سے تھا، تو پیارے بھائیوں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھول کر کھا لے پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، کیونکہ اللہ اس کو بھلا دیا کہ روزہ ہے، بھول کے کھا رہا ہے، لیکن اگر اس ایسے وقت میں یاد آیا، منہ میں لقمہ تھا، اب یاد آیا ارے میں تو روزے سے کھانا کھا رہا ہوں، اب منہ میں جو کھانا ہے نا اگر اس کو نکلے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اگل دے، باہر کر دے اس کو، تو روزہ بچ جائے۔ پانی پی رہا تھا، آدھا پانی حلق کو اتر گیا، آدھا اتر رہا ہے، منہ میں بھی پانی ہے، گلاس لگی ہوئی منہ کو، اب یاد آ رہے میں تو روزے سے پانی پی رہا ہوں، فوراً گلاس ہٹا دے، منہ میں چپا چھو کھلی کر دے۔ روزہ یاد آنے کے بعد ایک قطرہ بھی اگر اندر گیا، تھوڑا سا پانی بھی حلق کے نیچے اترا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ یاد آنے پر اس کو اگل دے، کلی کر دے، روزے کو کھانا منہ میں لقمہ ہے باہر نکال دے، کلی کر دے، اس کے بعد فوراً روزہ بچ گیا۔ پیارے محترم بھائیوں، اسی طرح سے کوئی لوگ جو ہے منہ میں تھوک آتا ہے، تھوک آ گیا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی تھوک نکل لوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، ارے بھائی حلق میں تھوک نہ آ جائے، بلغم آ گیا، بلغم نکل لیا تو سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھیے تھوک نکلنے سے، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بلغم کو نکل لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوک نکل لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ تھوک جمع کر لیتے منہ میں بیٹھے بیٹھے، تھوک نکل لیتے ہیں، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کہ عمل اچھا نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ برابر ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ تھوک نکلے، بلغم نکلے، کچھ بھی نکلے، منہ کا منہ کے اندر نکلے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے سحری کی، کھانا کھایا اور دانت میں جو ہے گوشت کے ریشے پھنس گئے، گوشت کے ریشے پھنس گئے، اگر وہ چنے کے ہوتے ہیں یا چنے سے زیادہ ہے، آپ نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو خلال کر کے، دانت میں کاڑی کر کے، خلال کر کے آپ نے اس کو نکال لیا، اب وہ تھوک دے، اگر اس کو نگلے گا پھر نکالنے کے بعد اگر اس کو نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھالیاں ہیں، پان کھاتے لوگ، چھالیاں بھی ہوتی ہے پان کے اندر، چھالیاں اگر دانتوں میں پھنس گئی، اب اس کو دانت میں خلال کر کے نکالے، باہر نکالے، پھر اگر اندر ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے سے کم ہے، زبان سے ایسا ہی کر کے نکل لیا، تھوڑا سا تو چھوٹا سا تھا، محسوس نہیں ہوا کہ گلے کے اندر چلا گیا، معلوم ہی نہیں ہوا، روزہ نہیں گیا، لیکن محسوس ہو رہا ہے، اس کو تھوک دے، اس کو باہر نکال دے، کلی کر دے۔ چنے سے بڑا ہے یا چنے کو اتنا ہے تو اب ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو کلی کر کے باہر نکالنا ہی ہوگا۔ پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سورما لگایا ہے، حالت روزے میں سورما لگانا، مسواک کرنا یہ سنت ہے، عطر لگانا یہ بھی سنت ہے، غسل کرنا یہ بھی جائز ہے، کیا تو غسل کر لے، بعض لوگ کہتے ہیں 10 بجے تک کرنا، 10 کے بعد غسل نہیں کرنا، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، آپ شام میں 5 بجے بھی غسل کر سکتے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ غسل کر سکتے، بال کٹوا سکتے، مونچھیں پس کروا سکتے، حجامت روزے کی حالت میں حجامت بنوا سکتے، ناخن بھی آپ حالت روزے میں ناخن بھی آپ کاٹ سکتے، اس میں کوئی منع نہیں۔ جن کاموں سے بچنا ہے حالت روزے میں وہ یہی ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وضو کریں، وضو کے دوران اگر حلق کے نیچے پانی اتر گیا، غرغرہ کر لیا، یاد نہیں تھا ایک دم تیز سے غرغرہ کر لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ گیا اس کا، ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو پیارے بھائیوں، حالت روزے میں وضو خانے پہ آئے، پانی کے پاس جا رہے ہیں، احتیاط کریں میں پانی کے پاس جا رہا ہوں، کلی کرنا ہے، حلق کے نیچے نہ پڑ جائے پانی، احتیاط برتیں، احتیاط کے ساتھ وضو کریں، مسواک کریں، مسواک کرنا علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ کہ منہ میں جو ہے روزے دار کے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے،
مشک و عنبر خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر، تو مشک و عنبر مشک سے زیادہ اللہ کو وہ خوشبو محبوب ہے جو روزے دار کی منہ کی بو ہے. یہ آدمی روزے سے رہتا تو پیٹ کے بخارات اوپر آتے ہیں، پیٹ کے بخارات اوپر آتے تھے، منہ میں قسم کی بو ہو جاتی ہے. روزے دار جب قریب آ کے کوئی بات کرے منہ سے بو آتی ہے، ہر ایک کے منہ سے بو آتی ہے. یہ انسان کو تو یہ بھلی نہیں لگتی، لیکن یہ بو اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن اب آدمی والے کہ اللہ کو پسند ہے تو ایسے ہی رہنے دو، ایسا نہیں. مسواک کرنا سنت ہے کہ مسواک کرے بندہ، وضو میں مسواک کرے، ایسے مسواک کر لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر البتہ ٹوتھ برش لے کر اگر پیسٹ وغیرہ سے کرے گا روزہ ٹوٹ جائے. کسی کو انہیلر لینا پڑتا ہے، دمہ وغیرہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ ناک میں انہیلر لینا پڑتا ہے، اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے حلق نیچے اترتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا انجیکشن لیتے ہیں حالت روزے میں، ٹیسٹ کرانا ہے، شوگر کی بیماری ہے، شوگر ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ لے رہے ہیں، بلڈ کہ بھائی کو ٹیسٹ کرانے کا ہے تو بلڈ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. انجیکشن بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر کوئی کمزور ہو گیا گلوکوز چلا کر روزہ پورا کر سکتا ہے تو گلوکوز بھی جو ہے وہ حالت روزے میں لے سکتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے اندر کوئی چیز جانے سے منع کیا گیا. کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. پیٹ کے اندر کوئی چیز نہ جائے، منہ کے ذریعے یا پھر اگر کسی کو کی بیماری ہے پاخانے کے مقام سے اگر کوئی دوا اوپر چڑھا رہے ہیں پیٹ کے اندر لے رہے ہیں تبھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جانا. اب اگر انجیکشن لے رہے ہیں تو یہ جو ہے رگوں میں کوئی لے رہا ہے، گوشت میں کوئی انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی انجیکشن لے کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں. پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزے میں چغلیوں سے غیبتوں سے منع فرمایا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس وقت تک افطار مت کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں. جس کو افطار کرنا ہے پہلے مجھ سے اجازت لے، اس کے بعد افطار کرے. افطار کا وقت آ گیا، صحابہ اگر آپ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میں افطار کر لوں؟ سرکار نے فرمایا تو افطار کر لوں. دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں افطار کر لوں؟ سرکار نے ان کو اجازت دی، ہاں افطار کر لوں. پھر ایک صحابہ ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیٹیاں گھر میں ہیں، آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں. میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرماتی ہیں اور میرے ذریعے انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کیا وہ بھی افطار کر لیں، ان کو اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ کب رکھا؟ وہ تو دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، انہوں نے روزہ کیا رکھا؟ کیا پتا چلا کہ وہ 2 بہنیں جو تھیں، وہ دونوں خواتین، 2 بہنیں، 2 عورتیں، وہ دن بھر دوسرے مسلمانوں کی غیبتیں کرتی رہی، دن بھر غیبتیں کرتی رہی. اور غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو وہ 2 عورتیں جو ہے دن بھر روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں، ان کی غیبت، ان کی غیبت، وہ پڑوسیوں کی غیبت، فلاں کی غیبت. تو آپ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی کب؟ وہ تو دن بھر گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبتیں کرتی رہی. تو اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے باوجود غیبتوں سے نہ بچے، چغلیوں سے نہ بچے، جھوٹ سے نہ بچے، گناہوں سے نہ بچے، گانے بازوں سے نہ بچے، فلمیں ڈراموں سے نہ بچے، فحش فلمیں، فحش تصویریں دیکھنے سے نہ بچے، تو پھر اس کے روزے کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت بھی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کے باوجود گناہ نہ چھوڑے تو اس کے روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں، حالت روزے میں غیبت کرنا یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی کب ہے؟ وہ تو دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی. گوشت، کچا گوشت کھایا نہیں جاتا. اگر کچا گوشت دکان پہ گوشت لٹکا ہوا ہے تو کچا گوشت کوئی کھا سکتا نہیں، اس کو دھونا پڑے گا، پکانا پڑے گا، ادرک لہسن لگانا پڑے گا، اس کی بو اس کی جائے گی، پھر وہ ان کو بھوننا پڑے گا، جب جا کے کھائے گا. کچا گوشت کھا نہیں سکتا، اگرچہ کہ وہ حلال ہے، کچا گوشت حلال ہے، کھا نہیں سکتا جب تک کہ اس کو تلے نہیں، پکائے نہیں، بھونے نہیں، کھا نہیں سکتا. تو مردار جو ہوتا ہے، انسان مر گیا، مرنے کے بعد انسان کا جو مردار کا جو گوشت ہے تو وہ گوشت کھانے کے برابر ہے جو غیبت کر رہا ہے. غیبت کیا ہے؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ کوئی انسان، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، ایک برائی اس کے اندر،
اب اس برائی کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا یہی غیبت ہے اس کے اندر وہ برائی ہے، ویسے ہی وہ برا ہے، وہ برائی کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہا گیا۔ اب اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا۔ کیا کہتے ہیں؟ تہمت لگانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، فرمایا گیا غیبتیں کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں ان سے چھین لے گا۔ مثلا ایک نے ایک کی غیبت کی، زید نے بکر کی غیبت کی، تو زید جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں بکر کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی، ادھر چلے گی نیکیاں، جتنی غیبت کرے گا اتنی نیکیاں ادھر چلے گی۔ حضرت مالک بن دینار یا کوئی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے غلام آ کر ان سے کہا کہ حضور فلاں پڑوسی یا فلاں شخص آپ کی بڑی غیبتیں کر رہا تھا لوگوں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایک کام کرو، ایک تھال میں پھل فروٹ وغیرہ پھل بھر کر، پورا تھال بھر کر اس کو لے جا کر تحفے میں دو اور کہو کہ آپ نے جو مجھے نیکیاں تحفے میں دی ہیں اس کے بدلے میں آپ کو یہ تحفہ بھیج رہا ہوں، قبول فرمائیں۔ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والا جو ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے، اس کے اعمال نامے میں اپنی نیکیاں بھیج رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی کا سمجھانے کا اتنا پیارا طریقہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی غیبتیں مت کرو گناہ ہے، ایسا نہیں سمجھایا۔ ان کا انداز اتنا پیارا ہے کہ انہوں نے تھال میں فروٹ بھر کر اپنے غلام کے ذریعے اس کے پاس بھیج دیا، کہا کہ آپ نے جو میرے پاس نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے اس کے بدلے میں یہ پھل فروٹ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ آدمی اندر مر جائے، میں غیبت کر رہا ہوں، کو معلوم ہو گیا، اور غیبت کرنے سے جو میری نیکیاں ان کے پاس چلی گئی، وہ نمازیں فجر میں اٹھ کے پڑھتا تھا، نماز تہجد، وہ روزے، وہ اعتکاف، وہ قرآن کی تلاوت، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ، وہ عطیہ، وہ فطرے، وہ نیکیاں، قرآن کی تلاوت، ذکر، درود، اچھائی کی دعوت، ساری نیکیاں بڑی محنت سے کمائی تھی، اور غیبت کر کے کیسے میری نیکیاں کے پاس چلے گی؟ کتنی افسوس کی بات ہے، میری نیکیاں کے پاس چلے گی۔ احساس ہوا اس کو، آپ نے کیا کیا؟ فروٹ بھیج دیا، تو شرمندہ ہو گیا، غیبتوں سے توبہ کری۔ تو اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیبتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور غیبت ہو گئی تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا گیا کہ اب غیبت کسی کی غیبت ہو گئی، جانے میں غیبت ہو گئی، اب اس کا کفارہ کیا، وہ گناہ کیسے مٹے؟ تو فرمایا کہ اس بندے کی مغفرت کی دعا کر دے کہ یا اللہ میری اور فلاں بھائی کی مغفرت فرما دے۔ مثلا عبد الکریم بھائی کی غیبت کر دی، عبد الرحیم بھائی کی غیبت کر دی، عبد الرزاق بھائی کی غیبت کر دی، احساس ہوا میرے میں تو علاوہ سے غیبت میں پڑ گیا، استغفر اللہ، یا اللہ تو عبد الرحیم بھائی کی اور میری ہم دونوں کی مغفرت فرما، عبد الکریم بھائی کی میری مغفرت فرما، جس بھائی کی میں نے غیبت کی اس کی اور میری ہم دونوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اس بندے کی مغفرت کی دعا کرنا یہ غیبتوں کا کفارہ، غیبت اسے معاف ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی محفل میں بیٹھے آ کر، کسی محفل میں آ کر بیٹھے تو جب جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ پڑھ کر، قل سورہ قل پڑھ کر اگر بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غیبتوں سے بچائے گا۔ تو محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، بات شروع اچھی باتوں سے ہوتی ہے، ارے فلاں رمضان کے روزے بہت اچھے جا رہے ہیں، تراویح یہاں ہو رہی، میں ایک بار یہاں پڑھ لیا، یہاں پہ بھی اچھا ہو رہا ہے، وہ امام صاحب بڑی اچھی تلفظ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، ارے وہ تو بہت غلط پڑھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو بات چیت کس پہ ہوتی ہے؟ پہلے دینی بات چیت ہوتی ہے، پھر آہستہ سا بڑھتے پھر وہ غیبتوں تک چلی جاتی ہے۔ جب اس کو احساس ہو جائے کہ اچھی بات سے ہماری گفتگو غیبتوں کی طرف جا رہی ہے، فوراً بندہ رک جائے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، سننے والا بھی برابر کا گناہ گار ہے۔ آپ کہیں گے میں تو کچھ نہیں بول رہا تھا، میں تو سن رہا تھا بس، تو سننا بھی برابر کا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا جس کو سنا رہا ہے نا، وہ بلا وجہ وہ بھائی کی بھی نہیں کہا جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے کسی بھائی کی غیبت شروع کر دے تو نرمی، محبت اور اچھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں، محبت کے ساتھ اس کو رکا دے، یار چھوڑو کیا کرنے کا، غیبتیں شروع ہو جا رہی، اپنی نکاحوں کی طرف نہ چلی جائے۔ کوئی اچھی بات ہی کر لے گا، بھائی یہ چھوڑ دو، یہ باتوں میں جو ہے غیبتیں شروع ہو رہی اس میں، تو احتیاط کر لیں گے، محبت کے ساتھ سمجھا کر اچھے انداز میں، جو آپ کو اچھا انداز، آپ کو جس سے آپ کا دوست برا بھی نہ سمجھے، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، یار تو مجھ کو ڈھا کے ایسا بول دیا ایک دم سے کہ میں غیبتیں کر رہا ہوں، ارے جو ہے وہی بول رہا ہوں،
جیسا وہ ہے نا وہی بول رہا ہوں، غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. بھائی جو ہے اس کے اندر اسی بات کی اس کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے، اور اس کے اندر جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو تہمت لگانا ہے. غیبت اسی کو بولتے جو بندے کے اندر خرابی ہے، عیب ہے، اس عیب کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے. اس کے اندر عیب نہیں ہے، اس بات کو اس کی طرف منسوخ کرنا، تہمت لگانا، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہر ساتھ میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے. ایسے گناہ گار جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ہر ساتھ میں یعنی ہر گھنٹے میں، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب آنے تک 24 آورز میں، 24 گھنٹوں میں، جمعرات کی ساری رات اور جمعہ کا سارا دن، ہر گھنٹے میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. اور عید کا جب دن آتا ہے، عید کا دن، تو عید کے دن رمضان میں جتنے بخشے گئے، چاند رات کو، صبح میں عید ہے، رات میں چاند رات ہے، چاند رات کو اللہ تعالیٰ سارے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن چاند کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان میں بھی بخشے نہیں جاتے، شب قدر میں بخشے نہیں گئے، اب رمضان کی عید آ گئی، یہ بخشے نہیں جائیں گے. اور فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، جس کی ماں اس سے ناراض ہے، جس کے والد اس سے ناراض ہے، والدین کو ناراض کر دیا، دوستوں میں بڑھا کہ بھائی گاؤں میں یاد رکھو لوگوں پر احسان، بڑے احسان کر رہا ہے، ان کا بھی کام کر کے دیتا، ان کا بھی کام کر کے دیتا، ان سے بھی اچھی ملاقات کرتا، ان سے مسکرا کر ملاقات کرتا، ان کو 500 روپے دیتا، ان کو 1000 دیتا، ان کو 2000 دیتا، سب کو دیتا. ماں کو ناراض کر رکھا ہے، ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے. تو یاد رکھیے آقا نے اسلام نے فرمایا کہ جس کے والد ناراض ہے اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے، اللہ ناراض ہے اس سے. جس کا والد اس سے ناراض ہے، والد صاحب ناراض ہے، بابا جان ناراض ہے، ابا ناراض ہے، رب تعالیٰ بھی ناراض ہے. رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے والد کو راضی کریں. دیکھ لیں کہ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہے ناراض ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے والد صاحب راضی ہیں، آپ کے والد صاحب آپ سے اگر راضی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہے. تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی خدمت ادا نہیں کرتا، ان کے حق ادا نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، رمضان بھی آ جائے، سارے گناہ گار بخشے جا رہے ہیں، سب جنت میں جا رہے ہیں، یہ والدین کا نافرمان، اس کو روک دیا گیا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرما رہا. نمبر 1. نمبر 2، شراب پینے والا، شراب پیتے ہیں لوگ، مالدار لوگ مہنگی شرابیں پیتے ہیں، غریب آدمی، مزدور آدمی سستی شراب پی لیتا ہے، اور وہ نقصان ہے، دونوں کے لیے نقصان ہے، دو برابر حرام. پیسے نہیں ہونے سے یہ سستی پی رہا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے قیمتی پی رہا، لیکن گناہ دونوں کا برابر ہے. فرمایا شراب کا عادی جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اگر شراب پیتا رہے توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. شراب تو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھی، جنت میں تیار ہے شراب، اس کا نام ہے شراب طہور بھی کہتے ہیں. ایسی پیاری شراب فرمایا گیا کہ وہ شراب پینے کے بعد انسان کو نہ کوئی غشی آئے گی اور نہ وہ بےہودہ کلمات زبان سے نکالے گا. اب یہاں پہ جو لوگ پیتے ہیں آپ دیکھیں گالی بکتے ہیں پڑے رہتے روڈوں پر، ان کو کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا حال کا حال ہو چکا ہے. تو یہ پینے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جنت میں جو شراب مسلمانوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے جو تیار، امت کے لیے جو شراب تیار ہے، جو ہماری منتظر ہے، جیسے یہاں مریں گے رمضان میں موت آ گئی تو سبحان اللہ جنت میں داخلہ ہونا، تو جیسے یہاں مرے تو وہاں پہ ماشاءاللہ جنت کی شراب طہورہ اس کو نصیب ہوگی. تو فرمایا کہ شراب کا جو عادی ہے توبہ نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں اللہ اس کو مغفرت سے محروم کر دیتا ہے. اور فرمایا کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ رکھتے مسلمانوں کا، دل میں دشمنی پال کے رکھنا. ایک ہوتا زبان سے ذکر کر دینا دشمنی کا، ایک ہوتا زبان سے تو اچھی بات کرنا، زبان سے بہت اچھے ہیں، دل کے اندر دشمنی، اس کا کام کر دینا ہے بعد میں، دل میں دشمنی رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا بتانا ہے میرے دل میں دشمنی. تو ایسوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کام کیا ہے، آپ اس کو بول دیں یا معاف کر دیں، اس کو بول دیں کہ بھائی آپ نے یار میرا دل دکھایا، آپ نے یہ غلط کر دیا، آپ نے اس کو بول دیں، آپ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، بول کے دل ہلکا کر دیں. نہیں آپ بولیں گے تو اور مسئلے بڑھ جائیں گے. آپ چاہ رہے ہیں ہو گیا جو ہو گیا، چلو میں اپنے دل سے نکال کر میں مغفرت طلب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، چلو میں اس کو اپنے دل سے نکال دوں گا، دل سے کینہ نکال دوں گا. تو اب آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ کیا اس نے برائی کی، دل سے نکال دیں. کینہ اگر دل میں رہے گا کسی مسلمان کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے، تو کینہ پرور اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا.
تو بخشش اگر چاہتے ہیں جنت پہ جانا اگر ہے تو دل کو پاک کرنا ہوگا، دشمنیاں نکال کے باہر کر دینا ہے۔ غلطی سامنے والا کرا، ایک ہوتا ہے غلط فہمیاں بھی ہوتی، ایک آدمی جان بوجھ کے کچھ نہیں کرتا، غلط فہمی ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسا کرا، پھر اگر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں آپ نے ایسا میرے ساتھ کر دیا، وہ پھر آپ کی غلط فہمی کو دور کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہے ایسا تھا، اچھا تو بات ختم ہو گئی، کلیئر ہوگی بات چیت، نہیں غلط فہمی میں دل میں اس کو پال کے رکھ کر کے میرے ساتھ ایسا کیا، جب ایسا بولا اب ایسا کیا، جب وہاں ایسا کرا یہاں ایسا کرا۔ تو پیارے بھائیوں یہ دل میں جو ہے کینہ پالنا یہ جنت سے محروم کر دے گا، مغفرت سے محروم کر دے گا۔ تو دل کو کینے سے بالکل پاک کر کے عشق رسول کا اس کو مدینہ بنانا چاہیے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو خطا تعلق کرتا ہے، خطا تعلق یعنی رشتہ توڑ دیتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، یا چاچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، یا اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھا، یا اور بھی جو بھی رشتے دار ہیں رشتے داروں سے خطا تعلق کر لیا، رشتہ توڑ دیا، دعوتوں میں آنا جانا نہیں ہے، انتخاب لگا تو بھی نہیں آتے ہو، ختم دوستیاں ختم، رشتے داریاں ختم، سب ختم کر دیا۔ کیوں؟ جائیداد کی، والد صاحب کی جائیداد میں سے پیسہ نہیں لیا تو رشتہ ہی ختم کر دیا اس نے۔ تو ایسا نہیں، تو رشتہ ختم کرنا یہ منع ہے۔ سامنے والا اپنا جو بھائی ہے یا بہن ہے یا جو بھی رشتے دار ہے اس نے غلطی کی، اس کی غلطی پر اس کا رشتہ کاٹ دینا، رشتہ ختم کر دینا یہ غلط ہے۔ وہ رشتہ وہ اگر توڑے تب بھی آپ نہ توڑیں۔ فرمایا علیہ السلام نے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک وہ جس پر ظلم ہوا تو اس نے اس کو معاف کر دیا، دوسرا وہ جس کو محروم کر دیا گیا لیکن پھر وہ اس کو عطا کرتا ہے، اس نے اس کو محروم کیا لیکن جب اس کا وقت آیا اس نے محروم نہیں کیا، اس نے اس کو عطا کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس سے اس کے رشتہ دار نے رشتہ توڑا لیکن یہ اس کو جوڑ رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، گھر پہ جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، وہ فون کرتا ہے، میسج کرتا ہے، تعلقات بحال رکھتا ہے، سامنے والا بھاگ رہا ہے، نہیں آپ تو ہونا ہی نہیں، مجھے تیرے سے رشتہ داری ختم کر رہا ہوں میں، وہ نہیں مت کر مجھے، بولے کہ نہیں بھائی ایسا کرتا تو میرا بھائی، میں نے توڑ ماری۔ ایک کیا ہے ظلم کرے تو معاف کر دینا، دوسرا کوئی محروم کرے اس کو پھر ہمارے پاس کوئی بات چیز آ گئی ہم اس کو اب محروم نہ کریں، اس نے ہمیں محروم کیا لیکن ہم محروم نہ کریں، ہم اس کو دیں۔ تیسرا رشتہ داری جس نے کاٹی تو پھر اس کو جوڑے، وہ خود نہ کاٹے، ارے وہ ایک کاٹا تو میں 10 کاٹوں گا، ایسا نہ کریں۔ وہ کاٹ رہا ہے آپ بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس لیے جوڑ رہے ہیں مجھے جنت پہ جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہا ہے، یہ دین سے دور ہے بیچارہ، یہ نہیں سمجھ رہا ہے، یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، اگرچہ کہ اس سے مجھے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، الحمدللہ میرا بھی کاروبار اچھا چلا، سب اچھا، میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن یہ رشتہ اگر توڑا تو میں یہ توڑوں گا کیونکہ میں نے جنت پہ جانا ہے اور رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 بندے جو ظالم کو معاف کر دے، ظلم کو سہ کر، جو ظلم کر دے اس کو معاف کر دو، گالی دی کسی نے آپ نے کہا جا دو معاف کر دو، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا مار دیا بولے کہ اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، تو ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا، اپنے پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا، اور پھر رشتہ دار توڑنے والے کا رشتہ جوڑا اور جو محروم کرے اس کو عطا کیا، تو فرمایا علیہ السلام نے وہ سیدھے داخلے جنت کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اگر کسی سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو پھر دوبارہ جوڑ لیں تاکہ چاند رات آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہم کو جنت میں داخلہ لینا ہے، جنت میں جانا ہے، جب جنت میں جانا ہے تو نفس کو جو مٹانا ہوگا، نفس کی خواہشات کو دبانا ہوگا، نفس بھی ہوگا، شریعت کے باہر رہیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں شیطان تو قید میں ہے، اس کو جکڑ دیا گیا زنجیروں کے اندر، اب کون ہے؟ اب نفس ہے، نفس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوا، نفس تو ساتھ میں لگا ہوا ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ ہمیشہ سستی، کاہلی، بس بیٹھ جاؤ یار یہیں کہاں جاتے نماز کو، چلو یہاں بیٹھ کے، چلو گھر میں نماز پڑھ لیں گے، چلو دکان میں نماز پڑھ لیں، تراویح جا تو کل پڑھیں گا، تھکا ہوا ہوں۔ تو یہ نفس جو ہے ہمیشہ انسان کو سستی، کاہلی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، حکم شرع کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، مجھے اس میں چلنا ہے، اپنے مزاج سے نہیں چلنا ہے۔ حکم شرع جو ہے نماز باجماعت ادا کرنا ہے، اگرچہ کہ گھر میں پڑھیں گے نماز ہو جائے گی لیکن واجب کا ترک ہوگا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے،
گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو جمع کروں لکڑیاں کے لیے، لکڑیاں جمع کراؤں نوجوانوں کو لے کر، اور ان کے گھروں پہ جاؤں. جو لوگ مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ لکڑیاں لے جا کر، نوجوانوں کو لے جا کر وہ لکڑیاں ان کے گھروں پہ رکھ کر ان گھروں کو آگ لگا دوں. تب کہ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. قرآن فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام ان لوگوں سے، ان نمازیوں سے، بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو گھروں میں نماز پڑھنے والوں سے، مسجدوں کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے والوں سے رحمت للعالمین آپ علیہ السلام اس قدر ناراض ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہ رہے ہیں. یہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. تو جو بیچارے نماز پڑھتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے. نماز کو نہیں آتے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں آ جاتے ہیں، پھر ایک 10-15 دن یا ایک 18-20 دن گزر جاتے ہیں، پھر وہ سست پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ایک مہینہ ہے، شروع میں جذبہ ہے، پھر آخر میں شب قدر میں جذبہ پھر آئے گا، 3-4 دن باقی رہتے پھر جذبہ آ جاتا ہے. شروع کے 4-8 دن، آخرت کے 4-8 دن رمضان. پورا رمضان بھی نہیں چل رہا آج کل. رمضان کا در 20 کا آتا، 20 کا رمضان جو 10-15 دن بالکل جو ہے لوگ اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر کے یہ وہ کاموں میں لگ جا رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے بارے میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں. یہ گنتی کے کچھ دن ہیں. تو یہ گنتی کے کچھ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے. ایک ہوتا ہے شب بارات، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا. لیکن رمضان کی ہر رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے. اور جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول کر رہا ہے. جو رزق مانگتا ہے اللہ رزق عطا فرماتا ہے. جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. جو بیماریوں سے شفا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ راتیں مانگنے کی، دعائیں مانگنے کی راتیں ہیں، توبہ کرنے کی راتیں ہیں. تو ان راتوں میں ہم خاص اہتمام کریں. رمضان کے خاص کر آخری عشرہ جو ہوتا ہے 10 دن، اس کا اعتکاف کرنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ علیہ السلام 20 دن تک مسجد میں اعتکاف نہیں فرمائے. 20واں روزہ جب آیا آپ علیہ السلام 20ویں روزے کے دن مسجد میں تشریف لائے اور پھر چاند رات تک 10 دنوں تک مسجد میں معتکف رہے، اعتکاف فرمایا. اعتکاف میں کیا ہے؟ گھر کو نہیں جانا ہے، سحری افطار سے مسجد میں کرنا ہے. اس زمانے میں جیسے مسجد کا یہ وضو خانہ ہے، مسجد نبی شریف کا کوئی وضو خانہ نہیں تھا. مسجد نبی شریف کے کوئی طہارت خانے نہیں تھے. آج وہاں پر بہت بڑے بڑے طہارت خانے، وضو خانے بنے ہوئے. آج ہر مسجد میں وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، اور غسل کرنے کا، نہانے کا غسل خانہ بھی ہے. تو یہ اعتکاف کی سہولت کے لیے آج کل کے ماحول کے حساب سے بنا دی گئی. اس زمانے میں صحابہ جب اعتکاف کرتے تھے، ان کو وضو کرنا ہے، ضرورت کو جانا ہے، گھروں کو جاتے تھے. گھر کو گئے، ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کیا گھر کے اندر، پھر مسجد میں آ گئے. تو اس زمانے کے اعتکاف آج کے اعتکاف میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر مسجدوں کے اندر وضو خانے، طہارت خانے، غسل خانے سب بن گئے. تب گھروں کو جانے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی اعتکاف مسجد میں کر رہا ہے تو مسجد کے وضو خانہ گندا ہے، لوگ گٹکے کھا کے پچ کر کے گندے کر دیتے وضو خانے، طہارت خانے. اندر جاتے متلی ہوتی، الٹی آتی، طبیعت خراب ہو جاتی لوگوں کی. اور جیسے لوگ ایسے طہارت خانے یوز کرتے مسجد کے، گٹکے کھاتے ہیں، آتے دیوار پہ تھوک کر اتنے گندے کر دیتے ہیں، اتنا بھی دھو اس کو وہ گندگی جاتی ہے، ایک عجیب قسم کی بدبو ہو جاتی. تو فرمایا گیا شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں ہے اور مسجد کے طہارت خانے گندے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر کو جائے، استجے سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کرنا تو چاہے تو گھر پہ وضو کر لے پھر آ جائے، لیکن بیچ میں رکے نہیں کہیں. ایسا نہیں کہ فلاں صاحب نے کہا صاحب خیریت سے کیسے ہیں، ذرا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، رات کو آیا تھا، اب گفتگو شروع کر کی 2 میں ٹھہر گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے. جس کام کے لیے گئے تھے اس کام کو نپٹا کر بغیر رکے گئے سیدھے مسجد کو آ جائے، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. تو پیارے بھائیوں، اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا علیہ السلام نے کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس مسجد میں بھی الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے. آپ سب سے گزارش ہے
20 रमजान मुबारक को आप एहतिकाफ में यहाँ इस सुन्नी मरकज पर तशरीफ लाइए। सहरी इफ्तार का इंतजाम यहाँ मरकज पर ही होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तालीम और तरबियत का निज़ाम होता है। नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, वजू का तरीका भी बताया जाता है, हुसूल की सुन्नत, हुसूल के फराइज, ये तमाम चीजें जो बुनियादी चीजें आप इसको सीखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आप कहीं चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ जो आपने सीखा वो आपको वहां पर भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके काम आता रहेगा, आपका अकीदा मजबूत रहेगा, आमाल अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों, 15 रमजान को मंगल के दिन 26 मार्च को इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर यकशब शबीना है, 20 रकात तरावी में मुकम्मल कुरान पाक का खत्म है। तो जो भाई यकशब शबीना पढ़ना चाहते हैं तो इशा का जब वक्त शुरू होगा 7:45-8 बजे जो इशा की जमात हो जाएगी अव्वल वक्त में, और उसके बाद यहाँ पर सहरी का भी इंतजाम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली सफ़ों को पुर फरमा लीजिए, सुन्नत अदा फरमाए।